خوش آمدید listeners. Today I am going to start episode number 19 of آتش دلم از کلن سمرین شاہ. آؤ تمہیں کسی سے ملانا ہے. کون؟ ٹارٹ ریڈر. پتہ تو چلے فیوچر میں کیا ہوگا. اسنیک جو سامنے والے ٹیبل پہ بیٹھا تھا اس کے کان ایک دم سے کھڑے ہو گئے تھے. سبرینا ہنسی. سوری جینا، میں ان باتوں پہ بلیو نہیں کرتی ہوں. جینا نے پاؤٹ کیا. او کم آن، چلو بھی فن کے لیے ہی صحیح. سبرینا کو سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ کیسے منع کرے. میں آتی ہوں، بس قزان کو کال کر لوں. جلدی آنا. شاشا، اس نے گرلر کی گرل فرینڈ کو بلایا تھا. تم چیک کیوں نہیں کر لیتی؟ اسنیک کی بات پہ سبرینا جو قزان کو کال ملا رہی تھی ایک دم سے مڑی. کیا؟ وہی ٹارٹ کارڈ والی سے اپنی قسمت کا حال. سبرینا نے آنکھیں گھمائی تھی. توبہ اسنیک، تم بھی. میں ایسی چیزوں پہ یقین نہیں کرتی، مگر ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے. یقین نہیں کرتی تو آزما کے کیا دیکھنا. اسنیک سمجھ گیا وہ نہیں مانے گی. وہ اس عورت کے پاس گیا جو 40 سال کی عمر کے قریب تھی. جپسی خاتون نے اسے دیکھا تو مسکرائی. آؤ عاشق، تم جیسے انسان کی منتظر تھی. اسنیک جیب میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، اگر مجھے وہ سامنے والی لڑکی کا کارڈ پڑھنا ہو تو پھر میں کر سکتا ہوں. اس عورت نے اپنی گہری کاجل سے بھری آنکھوں سے سبرینا کو دیکھا جو قزان کو کول ملاتے ہوئے بے چین سی لگ رہی تھی. مگر تب جو وہ کارڈ خود آ کے اٹھائے، یہ اس کا لکی نمبر کا پتہ چلے. تم اپنا کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ اسنیک نے ناسمجھی سے ایک کارڈ پہ ہاتھ رکھا. اس عورت نے سر ہلایا اور پڑھا، قربانی. اسنیک نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. دوسرا اٹھاؤ. برسات. اسنیک بڑے غور سے عورت کے تاثرات دیکھ رہا تھا. ایک اور. اسنیک کو لگا اب کہ وہ اس کے ساتھ کھیل رہی ہے. پھر بھی اس نے ایک کارڈ اٹھایا. انصاف. اب کوئی اور بھی اٹھانا ہے. وہ عورت دیکھ رہی تھی. اس کو دیکھ کر مسکرائی. خاصی جلد باز ہو. تم ایک کام کرو، اس لڑکی کو بلاؤ. اس کا پڑھ لو گے تو شاید تسلی میں آ جاؤ گے. اسنیک چلتے ہوئے سبرینا کے پاس آیا. وہ تب بھی نہ مانی. تنگ آ کر اسنیک نے اس سے لکی نمبر پوچھا. سبرینا نے بتا دیا. تو میرے بارے میں ویسے کیا جاننا چاہ رہے ہو؟ بتاؤں گا، رکو. وہ تیزی سے اس کے پاس گیا. اسی لمحے قزان آ گیا. اولیو گرین پینٹ کوٹ اور ڈارک فلورل ٹائی میں وہ سیڑھیاں سے اترتا ہوا نظر آیا تھا. اس نے اپنا لکی نمبر 8 بتایا ہے. وہ خود کیوں نہیں آ کر بتاتی ہے؟ اسنیک نے کاندھے اچکائے. شاید موڈ بھی نہ ہو اور یقین بھی نہ کرتی ہو. کرتے تو تم بھی نہیں ہو، پھر کیوں آ گئے؟ اور تم اس کے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہو؟ وہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. اس کی خاموشی پر وہ عورت سمجھ گئی. سر ہلا کر اس نے کارڈ اٹھایا اور دیکھا تو اس کے ماتھے پہ بل آ گئے. پھر اس نے اسنیک کو دیکھا تھا. بادامی شیپ سے بھری کالی آنکھیں. اگر اس کی آنکھوں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گئی. وہ خاموش ہو گئی. اسنیک ایک دم چونک کر اسے دیکھنے لگا. یہ بادامی شیپ سے بھری کالی آنکھیں کس کی تھیں؟ ایک دم تیزی سے مڑ کر اس نے قزان کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں وہ بلیک سے مل رہا تھا. سبرینا بھی چلتے ہوئے اس طرف گئی، بھاگتے ہوئے بے تابی سے، جیسے کسی سے ملنے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی. بس تھا انتظار تو قزان کا. تو وہ مر جائے گی. اب اس عورت نے اسنیک پہ بم پھوڑا تھا. میں نے بولا تھا تمہاری بہن کو میں قزان کی منگیتر ہوں. تمہیں اسے کچھ نہیں کہنا ہے. قزان میرا دوست ہے، وہ اسپیشل ہے میرے لیے. روکی، اگر تم نے خود کو کچھ کیا تو میں اپنی جان لے لوں گا. تو یہ معاملہ تھا. سبرینا اس کے چام میں اسی لیے نہیں آتی تھی کیونکہ اسے قزان سے محبت تھی. وہ جو اس دن روئے جا رہی تھی قزان کا ماضی جان کر، اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہی تھی. وہ چپ لگ جانا، وہ بے جان ہوتی آنکھیں، وہ ضدی بچوں کی طرح قزان کے ساتھ چپکنا. اسنیک کو لگا اسے سانس نہیں آئے گی. اپنا نہیں سنو گے عاشق؟ وہ جب اٹھنے لگا خاموشی سے تو وہ عورت بولی. اس نے ایک زخمی انداز میں مسکرایا. آپ نے ہی تو بتایا، قربانی، برسات اور انصاف. اس میں اور کیا گہرائی نکلے گی؟ تو یہ طے ہو گیا، سبرینا احمد تم میری نہیں ہو. وہ تلخی سے ہنسا. مڑ کر دیکھا تو قزان مسکرا کر سبرینا کی بات سن رہا تھا. وہاں سے متشمہ کیک لا رہی تھی. قزان جوائنٹ نکال کر ہونٹوں پہ رکھنے لگا تو سبرینا نے کھینچ کر نکال کر پھینکا تھا. قزان نے اسے گھورا اور تیزی سے کچھ کہا. میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا.
تم جسے چاہتی ہو وہی تمہارا ہو کر رہے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے اینا۔ کزان ساکورا، اگر تمہارے نصیب میں نہ بھی ہوا تو بھی زبردستی تمہارے نصیب میں کزان ساکورا کو ایک ٹیٹو کی طرح مستقل نقش کر دوں گا، وعدہ ہے میرا۔ خود سے بولتا اس کی آنکھیں دھندلی ہو گئی تھیں۔ وی آئی پی لاؤنج کے دائیں جانب الگ تھلگ ایک سیڑھیاں تھیں جو نیچے بیسمنٹ ایریا کی طرف جاتی تھیں۔ وہاں وہ بیٹھا اپنے بازو کو گھور رہا تھا جہاں اس نے سبرینا کو دکھایا تھا کہ وہ ٹیٹو ریموو کرا چکا ہے۔ اس جگہ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے اپنی جلد پر ناخن کھروچا تھا تو ہلکی سی کریم ہٹ کر وہ نشان دکھائی دینے لگا جس پہ ایس کا آخری حصہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنا ٹیٹو نہیں ہٹوایا تھا، وہ گیا تھا لیزر سے ہٹوانے۔ اس نے بہت ہمت جمع کی تھی لیکن آخری ٹائم پہ اس کا دل لگا جیسے کہ پھٹ جائے گا۔ تھک ہار کے اس نے پروسیجر کروانے سے انکار کر دیا۔ اب کیا کرتا وہ؟ اینا کو پتہ چلتا تو وہ اپنی جان دے دیتی، ہٹاتا تو اس کی جان چلی جاتی۔ اسی کشمکش میں اس نے فیصلہ کیا وہ نہیں ہٹوائے گا، مگر وہ اینا سے تو کیا ہر کسی کی نظر سے چھپا لے گا۔ اس نے ٹیٹو چھپانے والی کریم لگائی تھی اور اب ناخن سے وہ اس کی ہلکی سی جھلک اپنی زخمی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ حقیقت ہضم کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ جیسے وہ چاہتا تھا، جس کے لیے وہ دیوانہ ہے، وہ کسی اور سے پیار کرتی ہے، وہ نہیں ملا اسے تو وہ مر جائے گی۔ بے بسی کا ایسا عالم کہ نہ روک سکتا تھا اور نہ ہی کسی کو کچھ کہہ سکتا تھا۔ اس میں کزان ساکورا کا کیا قصور؟ غلطی تو اس کی تھی۔ وہ پاگل خود جان بوجھ کر اس ایک طرفہ دلدل میں آ گھسا تھا جہاں سے نکلنا بے حد کٹھن اور تکلیف دہ تھا، لیکن نکلنا ضروری تھا ورنہ یہ دلدل اس کو اپنی لپیٹ میں لے کے نگل جائے گی۔ کیا کرے کیا نہ کرے؟ اینا کزان سے پیار کرتی ہے، وہ یہ کیوں نہ دیکھ سکا؟ اتنی بار اس لڑکی نے اپنے عمل اور اپنی باتوں سے واضح کیا، مگر وہ بے وقوف گدھا اپنی سیڑھیاں اینا کے دل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بنانے میں مصروف تھا۔ وہ اسی سوچ میں گم تھا جب اسے ہیل کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دی۔ اسنیک نے جلدی سے اپنے بازو کی سلیو کو نیچے کیا تھا اور منہ پر جلدی سے ہاتھ پھیرا تاکہ اس کی آنکھوں سے نکلتے اشک جلدی سے صاف ہو جائیں۔ ہلکی سی جاسمین کی مہک سے وہ پہچان گیا اینا ہے۔ سبرینا چل کر اس کے ساتھ بیٹھی۔ اس کے ہاتھ میں پلیٹ تھی جس میں کیک کا سلائس پڑا ہوا تھا۔ اسنیک نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ سبرینا بھی ہولے سے مسکرائی۔ کدھر تھے تم؟ ہم نے کیک بھی کاٹ لیا۔ بلیک سر کہہ رہے تھے کوئی ضروری فون ہوگا آتا ہوگا، لیکن اتنی دیر ہو گئی ابھی تک نہیں آئے، تو میں تمہارا حصہ بچا لائی ہوں، ورنہ کزان اور جوش کا ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ پتہ ہے نا میٹھے کے شوقین ہیں۔ تمہیں ڈھونڈتے کسی ویٹر نے بتایا ہے تم یہاں ہو۔ کیا ہوا؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے ایک گہری مسکراہٹ اور آنکھوں میں شرارت لیتا بولا تھا۔ کیا بات ہے؟ میرے لیے ایسی بے چینی؟ مجھے خوش فہمی میں مبتلا کرنے کا ارادہ ہے میڈم؟ آ رہا تھا، بس بات ابھی ختم کی ہے اور تم آ گئیں۔ تم باز اب بھی نہیں آؤ گے؟ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تم نے میرا نام ہٹا دیا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا میرا اسٹنٹ بیکار جائے گا کیونکہ تم ہو ہی ضدی، لیکن تم نے تو حیران ہی کر دیا۔ اسنیک، تھینک یو سو مچ، یہ بات میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ سبرینا نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر چہکتے ہوئے کہا۔ اسنیک کا دل اندر سے پوری طرح سے سسک اٹھا، لیکن خود پہ قابو پاتے ہوئے وہ بولا تھا، بس تمہیں تنگ کرنے کے لیے اتنا ایڈونچر تو بنتا ہے، لیکن تم تو سنجیدہ ہی ہو گئی۔ اس میں خود کو مارنے کی کیا ضرورت تھی پاگل؟ میں نے ویسے بھی کچھ دنوں بعد تو ہٹا دینا تھا۔ جس لہجے میں وہ بولا تھا صاف پتہ چل رہا تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر سبرینا ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، اتنی تکلیف سہنا اور وہ بھی کسی اور کا نام اپنے جلد پہ ہمیشہ کے لیے نقش کروانا، یہ تمہارے لیے ایڈونچر ہے؟ میں ٹیٹو بہت بار بدلتا ہوں اینا، اگر مجھے پسند نہ آئے اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ جب ایک لڑکی میرے چام سے متاثر نہ ہوئے تو اس کو چیلنج سمجھ کر امپریس کرنے کے لیے ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہوں۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مشکل سے مشکل لڑکی پگھل گئی ہے، مگر تم سویٹ ہارٹ خاصی ڈھیٹ اور پتھر دل کی نکلی ہو، ہرا دیا ہے مجھے۔ سبرینا نے اس کے شریر لہجے پر آنکھیں گھمائی تھیں۔ توبہ، تو یہ سب گیم تھی؟ مجھے تو اس دن ڈرا دیا تھا جب تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ مجھے پہلے سے پتا تھا ڈینیل لارا کو محبت نہیں ہو سکتی۔ اسنیک کی ایک دم مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ تو تمہیں لگتا ہے مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی؟
میرے پاس دل نہیں ہے کیا؟ اس کا جس طرح کا لہجہ تھا، سبرینا نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر نہ جانے کیوں سبرینا کو عجیب سی بے چینی اپنے دل میں محسوس ہوئی تھی۔ نہیں ہو سکتی ہے، تمہاری زندگی میں جو لڑکی آئے گی وہ بہت لکی ہوگی، جسے تم جیسا چاہنے والا ملے گا، اور وہ لکی گرل تم نہیں ہوگی، ہے نا؟ اسنیک نے مسکرا کر ہلکے لہجے میں کہا، لیکن سبرینا کو چپ لگ گئی تھی۔ اسنیک کے دل میں آخر کیا چل رہا ہے؟ کیا جو پہلے سب کچھ تھا وہ حقیقت ہے، یا ابھی جو کہا ہے وہ سچ ہے؟ لکی گرل وہ ہوگی جو تمہارے نصیب میں لکھی ہوگی، تم اس کے ہوگے، وہ تمہاری ہوگی، تم اس کو دیکھ کر خود کو حیات پاؤ گے، اور اس کو کھو دو گے تو فنا ہو جاؤ گے۔ سمجھنا مشکل ہے کہ آخر وہ کون ہے جو ہمارا ہے، لیکن قسمت سارے پردے ہٹا دے گی اور بتائے گی یہ ہے تمہاری روح کا وہ ادھورا حصہ جو تمہاری آمد کے انتظار میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا، اور پھر جب دو روحوں کا ملاپ ہوگا تب تمہیں مکمل پن، آسودگی اور وہ کیا کہتے ہیں، ہاں، کلاؤڈ نائن کا احساس بڑی شدت سے محسوس ہوگا، اور میں چاہتی ہوں میرا بہت اچھا دوست وہی محسوس کرے۔ وہ بالکل بت بنا سبرینا احمد کو سنتا جا رہا تھا۔ کیا بات کہی تھی اس نے، جسے نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ مان گیا تھا؟ جو کہہ رہی تھی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، مگر یہ زخمی اور ضدی دل تو اندر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری دعا ہے ڈینیل، تمہیں تمہاری وہ روح کا حصہ بہت جلد مل جائے جو تمہیں مکمل کرے۔ تم یہاں وہاں مت بھٹکو، سبرینا نے آہستگی سے اردو میں کہا تو اسنیک نے چونک کر اسے دیکھا۔ ابھی کیا کہا تم نے؟ کچھ نہیں، اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ جو تم اپنی زبان بولتی ہو، لگتا ہے میرے بارے میں ضرور کچھ الٹا سیدھا بول رہی ہو۔ اب تو لازمی کلاسز لوں گا، بہت ہو گیا۔ وہ گھورتا ہوا تیزی سے اٹھا تھا۔ میں تمہیں دعا دے رہی تھی، ہاں ہاں بد دعا دے رہی ہوں گی۔ وہ چل پڑا۔ سبرینا سر ہلاتے ہوئے ہنس پڑی تھی۔ سنو تو، میں سچ میں دعا ہی دے رہی تھی۔ ایک ہفتے بعد وہ اپنے کام ختم کر کے گھر جانے کے راستے پہ تھی جب پیچھے سے ہارلی کی آواز سنائی دی۔ مسکرا کر مڑ کر دیکھا۔ سفید ٹی شرٹ جس کے آگے سن فلاور کا پرنٹ بنا ہوا تھا، اس کے ساتھ بلو جینس میں موجود قزان سن گلاسز اتارتا ہوا بائک اس کے قریب ہی لے آیا تھا۔ روکی کے دیے گئے ڈیئر پر اس نے یہ شرٹ پہنی تھی۔ کیسا رہا دن مسٹر ہافو؟ قزان دلکش انداز میں مسکرایا۔ بہت سی لڑکیاں کلائنٹ آئی تھیں۔ تھینکس ٹو یور ڈیئر۔ لڑکیوں کی ستائشی نگاہوں اور جملے سننے کے ساتھ ساتھ بینک بیلنس بھی بڑا ہے آپ کے دوست کا۔ ٹریٹ چاہیے؟ سبرینا کے ماتھے پہ ایک دم سے بل آ گئے تھے۔ تبھی یہ آدمی اتنا خوش تھا، ورنہ فورا شرٹ چینج کر لیتا، لیکن نہیں، ڈھیٹ انسان نے ابھی تک پہنی ہے اسے چڑھانے کے لیے۔ سرکس کے بندر کو بھی لوگ مسکرا کر اور ہنس کر دیکھتے ہیں، پیسے بھی دیکھنے کے خوب ملتے ہیں۔ کہتے ہوئے وہ جانے لگی کہ قزان نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کیا تھا۔ مجھے کسی چیز کی بو آ رہی ہے۔ وہ ذرا سا جھک کر چیک کرنے لگا تھا۔ ہاں، جلن کی۔ تمہیں آ رہی ہے؟ اس کی تمسخر اور شریر مسکراہٹ پر سبرینا نے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا تھا۔ خوش فہمی میں رہیے گا قزان ساکورا آپ، مجھے بالکل فرق نہیں پڑتا آپ کو ایک لڑکی دیکھے یا 10,000۔ وہ دانت پیس کے بولتے ہوئے جانے لگی۔ قزان نے اسے پھر سے پکڑ لیا۔ میری طرف دیکھ کر کہو ہیمے، اس نے جس لہجے میں کہا سبرینا نے گھوم کر دیکھا اور سنجیدہ چہرہ بنا کر آنکھوں کو سکوڑ کر بولی تھی، نہیں فرق پڑتا، کیونکہ مجھے پتا ہے قزان ساکورا میرا ہے، دیکھتا رہے میری بلا سے۔ وہ بازو چھڑا کے جانے لگی جب قزان نے اسے پھر سے روک دیا۔ اس کے کانوں کی طرف جھک کر بولا، اور تمہیں پتا ہے میرا کون ہے؟ سبرینا نے اسے دیکھا۔ قزان اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے بولا، ہارلی ڈیوڈسن میری ہے، صرف میری۔ جس سنجیدگی سے اس نے کہا تھا، سبرینا کا منہ کھل گیا۔ غصے سے اس نے زور سے قزان کو دھکا دیا۔ قزان ایک دم لڑکھڑا کر زور سے ہینڈل کو تھام گیا تھا۔ پھر ہارلی کو ہی ڈیئر دیتے رہیے گا ہافو صاحب۔ ہیمے، روکی، بائک پر بیٹھو۔ لیکن سبرینا احمد سن نہیں رہی تھی۔ قزان تیزی سے بائک گھما کر اس کے گرد چکر لگانے لگا تاکہ یہ جا نہ سکے۔ سبرینا نے اپنا پرس سنبھالا۔ قزان، راستہ دے مجھے۔ قزان نے اسپیڈ بڑھا دی۔ میرے ساتھ چلو، کسی کام سے لے کر جانا ہے، مجھے کہیں نہیں جانا۔ جن لڑکیوں نے آپ کا بینک بیلنس بڑھانے میں کردار نبھایا ہے، ان کو لے کر جائیں، بہت ضروری ہے سچ میں۔ میں تب تک نہیں رکوں گا جب تک تم میرے ساتھ نہیں چلو گی۔ میں تھک گئی ہوں قزان، مجھے گھر جانا ہے۔ لیکن قزان باز نہیں آیا تو سبرینا مجبوراً اس کے ساتھ چل پڑی۔
تم یہ اتنی خارش کیوں کر رہی ہو؟ کوئی چیز کاٹ گئی ہے کیا؟ سبرینا نے چونک کر کزان کو دیکھا جو فکر مند ہو کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ سبرینا نے اپنے کاندھے اچکائے تھے۔ پتہ نہیں، کاٹا تو نہیں ہے مجھے، چہرے اور پیروں پہ بھی ہو رہی ہے، کوئی الرجی ہو گئی ہوگی۔ پہلے چہرہ سوج گیا، اب خارش کھا کیا رہی ہو ایسا؟ وہی نارملی کزان، تم چھوڑو، یہ بتاؤ ہم شاپنگ پر کیوں آئے ہیں؟ وہ ایشین اسٹور کے ایک اسٹول سے ڈریس نکالتے ہوئے دیکھ کر کزان سے مخاطب ہوئی تھی۔ ہوک 2 ہفتے بعد جینا سے شادی کرنا چاہ رہا ہے اور جینا کے لیے سرپرائز ہے، اسی لیے اپنی تیاری پکڑو اور میں چاہتا ہوں تم میرے پیسے سے خریداری کرو۔ جہاں ہوک کی شادی کا سن کر سبرینا کا چہرہ حیرت اور مسرت سے دمک اٹھا تھا، ایک دم کزان کی بات پر وہ ٹھہر گئی۔ کیا؟ کزان ساکورا پے کریں گے؟ اتنی مشکوک نگاہوں سے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نہیں بھاگوں گا۔ ہوک سر کی شادی میں پاکستانی کام والے کپڑے پہنوں گی، یہیں سے تم مشکوک ثابت ہو رہے ہو۔ سچ سچ بتاؤ، کون سا نیا پرینک ہے؟ یہ کیا چکر تھا؟ اگر ہوک سر شادی کر رہے تھے تو انہوں نے اسے کیوں نہیں بتایا؟ چلو وہ ٹھیک ہے، مگر کزان کا دماغ خراب ہے، وہ اس طرح کے جوڑے میں ہرگز نہیں جائے گی۔ اف، ایک تو مسئلہ کیا ہے؟ میں کون سا تمہیں لہنگا لینے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی خوبصورت سا ڈریس دیکھ لو اور میں سچ میں پیمنٹ کر دوں گا۔ چاہو تو باندھ کر رکھ لو اپنے ساتھ، پر ایسا بھی کیا؟ میں کوئی سمپل سا ڈریس بھی تو پہن سکتی ہوں نا؟ تم مجھے انوکھا بنانے کے چکر میں مذاق اڑواؤ گے باقی سب سے۔ کزان کا دماغ گھوم گیا۔ اب کیسے بتائے، اس لڑکی کو بہت ضروری تھا اس کا ڈریس لینا، لیکن وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ کزان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ تمہیں اپنے قومی ڈریس پہننے میں شرم آتی ہے؟ بڑی بڑی باتیں کرتی ہو۔ ان سب بائکرز کو اپنے اسنیکس، ڈرنکس، گیمز اور کھانوں کے ساتھ ساتھ ساری سرگرمیوں سے متعارف کروایا۔ اب جب کپڑوں کی باری آئی ہے تو مذاق بنے گا؟ یہ صحیح ہے۔ سبرینا کا منہ کھل گیا۔ یہ کہاں جا کر اس نے حملہ کیا تھا؟ کزان چہرے پر گہری سنجیدگی لائے اسے گھور رہا تھا۔ مسٹر ہافو، مجھے بتائیں گے کہ آپ کو کب سے فرق پڑنے لگا ہے کہ میں پاکستانی ڈریس پہنوں یا نہیں؟ اور میں نے تو موقع کی مناسبت پہ یہ کہا ہے، ورنہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے گھر میں بہت سی سمپل اور اسٹائلش سلوار قمیض، فراک وغیرہ ہیں، لیکن میں اس طرح کے کام والے نہیں پہن سکتی، میری شادی تھوڑی ہو رہی ہے۔ کزان نے لب زور سے دبائے تھے اور جاپنیز میں کچھ کہا۔ دس وومن، اوف ہٹے، پتہ نہیں، ایک تو پہلے ہی میں تھکی ہوئی ہوں، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ اس وقت میں بستر پہ آرام کر رہی ہوتی اور آپ کی وجہ سے میں یہاں پہ ہوں۔ 2 ہفتے بعد ہے نا شادی، تو ابھی کے چننا ضروری ہے۔ یہ تمہیں ہو کیا رہا ہے؟ نوٹ کر رہا ہوں تم جلدی سوتی ہو اور دیر سے اٹھتی ہو۔ کل رات بھی تمہیں کال کی تھی مگر تم نے اٹھایا ہی نہیں۔ کب سوئی کزان؟ ساری رات بے چینی سے رہی تھی، کورٹ بدل بدل کر میں تھک گئی، لیکن نیند عجیب سے درد کی وجہ سے آ ہی نہیں رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہوں، اوپر سے یہ خارش نے اور پاگل کر دیا ہے۔ تھک تو ایسے جاتی ہوں کہ بستر پر جاؤں گی تو نیند آ جائے گی، مگر نہیں تو ظاہر ہے نا لیٹ اٹھنا۔ وہ تو شکر ہے آج کل میری دوپہر کی شفٹ ہے۔ کزان بڑے غور سے اس کی بات سن رہا تھا۔ گوگل سے پتہ کرے یہ کیا ہو رہا ہے اسے۔ نہیں بھائی، وہ ڈاکٹر ہے جو ہمیشہ بری خبر سناتا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑی سی بیماری کا ایک نتیجہ موت ہوتا ہے اس کے پاس۔ سر زور سے جھٹکا تھا اور کسان کی جگہ روکی کا چہرہ سوچ کر اس کی عجیب طبیعت ہو رہی تھی۔ اس نے سبرینا کی طرف دیکھا جو ایک لڑکی کو بلا کر اس سے ایک ڈریس کا دوسرا رنگ پوچھ رہی تھی، تو وہ سر ہلا کر اسے 1 منٹ کا کہہ رہی تھی۔ سبرینا نے دوسری طرف نظریں پھیرتے ہوئے اسے دیکھا تو ایک دم چونک اٹھی، چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا کزان، تم پیل کیوں لگ رہے ہو؟ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہیں موسم کی وجہ سے تو ہم سب کی طبیعت عجیب نہیں ہو رہی؟ کزان نے زور سے سر جھٹکا تھا اور مسکرایا۔ ٹھیک ہوں میں، اگر تمہیں پسند نہیں آ رہا ہے کچھ تو چلتے ہیں، تم لے لینا، کچھ بھی کیا فرق پڑتا ہے، اب آ گئے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن تشو نے ایک جگہ بتائی تھی کہ اس کی ایک دوست کہہ رہی تھی گلاسکو کے قریب ایک ٹاؤن ہے، وہاں ایک بندی نے اپنا بوٹیک چھوٹا سا گھر پہ کھولا ہے، وہ پاکستان کی جتنی بھی ڈیزائنرز ہیں ان سے وہاں پر ڈریسز منگوا کر سیل کراتی ہے۔ تشو کو اس طرح کے سٹائل پسند نہیں ہے، نہ ہی اتنے شوق کپڑے، اور اتنا ہیوی کام میں پہن نہیں سکتی ہوں، تو وہیں سے دیکھ لیں گے۔ اگر تمہارا اتنا دل ہے کہ میں ہوک سر کی شادی میں پہنوں تو اچھا سا پہنوں گی میں، آخر کو تم پے کرو گے۔ کزان ہنسا تھا۔ نوٹ اے بگ ڈیل، ہوک نے کسی ضروری کام سے یہ کاٹ دیا تھا۔ میں نے کہا اچھا موقع ہے لوگوں سے مزید واہ واہ سمیٹنے کا۔ اس نے پیمنٹ کے لیے
जेब से कार्ड निकाला और सबरीना को दिखाया था। सबरीना इसे देखती रही, फिर ज़ोर से इसके बाजू पे हाथ मारा था। कज़ान ने सीखी आवाज़ निकाली थी। मुझे पता था, ज़रूर किसी का कार्ड उठाकर लाए होंगे, वरना इतने शाह खर्च आप कज़ान सकोरा। चलें, सारा टाइम वेस्ट किया है। उफ, क्या मसला है, होक के पैसे और मेरे पैसे एक ही हैं। हम दोनों भाई हैं, बल्कि स्नेक का पैसा मेरा पैसा, ब्लैक का पैसा मेरा पैसा, जोश और कलर का पैसा भी मेरा पैसा, हत्ता कि तशु का पैसा मेरा पैसा, और अब तो हेमे के पैसे भी मेरे हुए ना। सबरीना इस झीट को देखती रही। और जो आपके पैसे हैं वो किसके हैं? वो दोनों सेल्स वुमन का शुक्रिया कहते हुए बाहर निकल गए थे, क्योंकि जो वो रंग लाई थी वो सबरीना को पसंद नहीं आया। कज़ान जेब में हाथ डालते हुए बोला, वो तो जाहिर है मेरे हैं, वो भला किसी के क्यों होंगे? वाह, क्या खास बात है बाकी की कमाई में और आपकी कमाई में? मेहनत खून पसीने की कमाई को ज़ाया ऐसे फजूल खर्ची पर क्यों कर दूं? खालिस हलाल बाकियों का तो पता है तुम्हें। ड्रग्स बेचना हलाल के ज़ुमरे में कब से आ गया है कज़ान साकोरा? अरे, ड्रग्स को दवाई तो कहते हैं, और ये मर्ज़ के इलाज के लिए दवा बांटना नेकी तो है। मैं वही तो कर रहा हूँ। वो हार्ली के करीब आते हुए बोला था, बड़ी ज़बरदस्त दवाई है आपकी। कौन से मर्ज़ का इलाज है? बेसकूनी, वहशत और वीरानगी। इसका इलाज है आपकी सारी महरूमी हवा में उड़ा देती है। कज़ान खोए लहजे में बोला। अब सबरीना इससे पहले इसे ठीक ठाक सुनाती एकदम से चुप कर गई थी। मोहब्बत से बढ़कर कोई बेहतरीन दवा नहीं। ये ड्रग्स की तरह वक्ती आसूदगी फराहम नहीं करता। बेकरार बेचैन दिल को ताउम्र इस एहसास से मुतमईन कर देता है। ये धूप की किरण चांद की रोशनी से सारी वहशतें और बेकरारी ख़त्म कर देता है। और रही बात वीरानगी की, मोहब्बत एक वजूद है जिससे आप कभी खुद को तन्हा महसूस नहीं करते। कभी ओकसान को सोचते हुए खुद को तन्हा महसूस किया है कज़ान? कज़ान ठहर गया, इसे देखता रहा, फिर 2 उंगली इसके गाल पे मारी थी। सबरीना उफ करती पीछे हुई थी। इतनी गहरी बातें मत किया करो, मरने की अलामत होती है। तो इसमें तशद्दुद करने की क्या ज़रूरत थी? बदला भी तो लेना था, याद नहीं है? थप्पड़ मारने वाली थी मोहतरमा, मारा थोड़ी था। और मैं भला क्यों मरूंगी? इतनी जल्दी नहीं मरना। अभी तो अपनी फूलों की दुकान खोलनी है, और अभी तो अम्मी से भी मिलने जाना है, और मैंने पूरी डेयर की इस बार लिस्ट बनाई है, और मैंने तुम्हारा जापान भी तो देखना है, और सारे बाइकर्स गैंग को पाकिस्तान ट्रिप पर लेकर जाना है। तशु और सैफ भाई के बेबीज़ की बेबी सेटिंग करनी है। अभी तो बहुत कुछ है। बेफिक्र हो जाओ कज़ान साकोरा, इतनी जल्दी तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी, बल्कि किसी की नहीं छोड़नी। कज़ान नरमी से मुस्कुराया था और फिर कुछ जापानीज़ में बड़बड़ाया था, और मैं नहीं चाहता तुम मुझे कभी छोड़कर जाओ। इसने की कैफियत मुझे अब समझ में आई है। मुझे भी लगता है अब जापानीज़ सीखनी ही पड़ेगी। एक तो सख्त उलझन होती है जब कोई आपके सामने दूसरी ज़बान बदलकर बात करता है। कज़ान हंस पड़ा था। तुम्हें पता है, वो परसों उर्दू सेंटर गया था। सारे इतने बड़े और ऊंचे बाइकर को मनहूस रूप को देख करके डर गए थे कि भला उर्दू सीख कर क्या करेगा। सबरीना की हंसी निकल आई थी, लेकिन कज़ान को घूरा था। खबरदार, स्नेक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं अभी तक हैरान हूँ, इसने टैटू रिमूव करा दिया है। कितनी तकलीफ हुई होगी उसे, लेकिन फिर भी मेरे लिए टैटू हटा दिया। बस मैं मान गई हूँ डैनियल लारा को। हाफू से भी ज़्यादा कमिटेड और पेशेंट है। कज़ान ने उसे घूरा था। इसने सबरीना के बाल खींचे। सबरीना घूमकर बैग उठाकर इसको मारने के लिए लपकी थी। सीन चेंज। ये क्या, इतना थोड़ा सा क्यों डाला है? मैं नोट कर रही हूँ, तुम खाने में बहुत डंडी मार रही हो। चेहरा देखो अपना, अच्छा खासा भरा भरा था, एकदम से सूख के काटा हो गई हो। सबरीना एकदम हंसी। खाला, 1 हफ्ता पहले जो मेरा चेहरा सूजा हुआ था ना, ऐसा लग रहा था मैंने 100 रोटियां ठूसी हुई हैं मुंह में। अब अच्छा खासा हो गया है। उल्टा ये देखें मेरी तेज़ जॉलाइन। 1 महीना पहले जो मैंने 5-6 किलो गेन किया था ना, वो भी गिर गया। शुक्र नहीं मनाती मैं पतली हो गई हूँ, तशु की तरह। उफ, तशु को तो 3 साल पहले नहीं देखा तुमने, बहुत वज़न बढ़ा लिया था। इसका तो बनता था, तुम तो अच्छी खासी ठीक थी। ये इसकी शादी के लिए डाइटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी आंखें देखो। और कोई कोताही की ना खाने पीने में तो मार पड़ेगी। खाला, सच में अभी भी भूख नहीं है, मगर मैं फिर भी आपकी वजह से खा रही हूँ। तशु वैसे कब तक आएगी? मैसेज का जवाब नहीं दिया उसने। वो कैफ के साथ बाहर निकली है, पता नहीं बहन भाई में क्या खिचड़ी पक रही है। अच्छा छोड़ो, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, आराम से सुनना मेरी बात। जी खाला, वो अबूजी ने बात की है मुझसे। वो चाह रहे हैं
کہ تمہارا رشتہ عقیل کے ساتھ ہو جائے۔ صبرینہ کے ہاتھ سے چمچ تیزی سے چھوٹ کر گری تھی۔ سین چینج۔ قزان اسنیک کے جم میں داخل ہوا تھا۔ دیکھا تو اسنیک وہاں پر سامنے ٹریڈ مل پر بھاگ رہا تھا۔ بلیک ویسٹ اور بلیک سویٹ پینٹس میں وہ اتنا تیز بھاگ رہا تھا کہ 1 منٹ کے لیے قزان کو لگا وہ گر جائے گا۔ قزان نے گہرا سانس لیا اور کپڑے بدلنے کے لیے گیا۔ 10 منٹ بعد وہ اسنیک کے ساتھ والے ٹریڈ مل پر آیا تھا۔ اسی کی طرح ڈارک گرے ویسٹ اور بلیک سویٹ پینٹس میں ملبوس وہ ہینڈسم اور کچھ حد تک منفرد لگ رہا تھا۔ وجہ تھی ویسٹ کی وجہ سے اس کی زیادہ واضح ہوتی کثرت بدن اور کاندھے سے ذرا نیچے بنا ہوا وہ کالا ٹیٹو جو ہمیشہ سب کی نظروں سے چھپا ہوا تھا۔ اس گہرے جلن کے نشان پر جو لکھا تھا اسے چھپانے کے لیے قزان نے اپنی اوکسان کے خلاف جا کر یہ بنوایا تھا، کیونکہ یہ وہ نشان اس کو رات کو سونے نہیں دیتے تھے۔ وہ نشان کسی علاج سے کبھی مٹ نہیں سکتے تھے۔ ایک ہی حل تھا اس نشان کو ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل کرنے کے لیے، ٹیٹو۔ اوکسان کو بے حد مایوس کرنے پر وہ یہ ٹیٹو سب سے چھپاتا تھا، یہاں تک کہ کسی کو اجازت نہیں دی تھی کہ اس بارے میں ذکر بھی کرے، مگر وہ مزید ان زخموں کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ان زخموں کو روزانہ نگاہیں گاڑ کر وہ خود کو بے سکون کرے زندگی نہیں گزار سکتا تھا، ورنہ اس نے خود کو مار ڈالنا تھا۔ خود کو اور ماضی کے دلدل سے بچنے کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اوکسان سمجھ جائے گی، اپنے بیٹے کی اس حرکت کو معاف کر دے گی۔ گول دائرے میں 2 ڈریگن رنگ کی صورت میں پیش ہو رہے تھے اور ان کے گرد ہلکی سی آگ بھڑکی ہوئی تھی، اور نیچے جاپنیز میں لکھا ہوا تھا ہیوا، جس کا مطلب تھا سکون۔ اس نے یہ سب اپنے سکون کے لیے کیا تھا۔ اسنیک اپنے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ رہا تھا تو ایک دم سے چونک گیا، پھر پیر ذرا سے لڑکھڑائے تھے اور اس نے ہینڈل کو تھام کر خود کو قابو کیا تھا اور گرنے سے روکا تھا، اور اسے دیکھا جس نے خود اسپیڈ بڑھا دی اور چلنے لگا۔ اسنیک کی اس کے ٹیٹو پر نظر پڑی، 1 منٹ کے لیے دیکھتا رہا، پھر ساتھ میں ارد گرد دیکھا تو 1-2 کو چھوڑ کر تقریباً سارا جم خالی تھا۔ 5:30 ہو گئے تھے، 6 بجے تک بند ہو جانا تھا۔ اسنیک اسے دیکھتا رہا، پھر ٹریڈ مل کو روک کر اپنا چھوٹا سا ٹاول اٹھایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ قزان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کیا پہلی بار دیکھ رہے ہو؟ لگ تو ایسے ہی رہا ہے۔ ایکسپوز کرنے کی وجہ؟ پتہ نہیں، دل کر رہا ہے دکھانے کو۔ کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں پتہ، سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا بولوں۔ اینا نے دیکھا ہے؟ وہ کیوں دیکھے گی؟ اور روکی کہاں سے آ گئی ہے اس بات میں؟ اینا کو نہیں پسند یہ سب۔ قزان چونک اٹھا تھا، تو اس کی پسند ناپسند کی بات کہاں سے آ گئی؟ اور میں نے جو 4-5 سال پہلے بنوایا تھا، ابھی تھوڑی۔ ہاں مگر خیر چھوڑو، آؤ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اسنیک نے منہ صاف کر کے اپنا سر جھٹکا تھا۔ جو بھی کہنا ہے لارا ادھر کہو، میں بڑا مونڈ بنا کر ورک آؤٹ کے لیے آیا ہوں۔ قزان ویٹس اٹھا رہا تھا جب سامنے اسنیک سینے پر بازو لپیٹے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ میں 20 منٹ سے لگا ہوا ہوں اور تمہاری چپ ابھی تک نہیں ٹوٹی۔ کس بات کے لیے بلایا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ اینا کی ٹی پارٹی کے بعد تم بہت عجیب بیہیو کر رہے ہو اسنیک۔ تم اس سے شادی کرو گے قزان؟ قزان کے ایک دم سے ہاتھ بے جان ہوئے، لیکن اس سے پہلے ویٹ نیچے گرتا اس نے جلدی سے پکڑ کر قابو کر کے اسے دیکھا تھا۔ سین چینج۔ صبرینہ خالہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ خالہ، عقیل بھائی وہ تو وہ تو بھائی ہیں اور بڑے ہیں مجھ سے۔ ادا نے ایسا کیوں سوچا؟ صبرینہ کی جو بچی کچی بھوک تھی وہ بھی اڑ چکی تھی۔ عقیل بھائی اور اس کی شادی نہیں، کبھی نہیں۔ میں جانتی ہوں، مگر اس لڑکے کی وجہ سے الماش بیچاری کو دونوں بچوں کی طرف سے بہت پریشانی ہے۔ اچھا خاصا ہینڈسم، پڑھا لکھا، خاندان کا بڑا اور ہونہار سپوت، مگر کیف نے کوئی کسر چھوڑی ہے اسے بدنام کرنے کی، تو ادا جان نے سوچا ہے کہ کیوں نہ اپنوں میں ہی کی جائے۔ باہر والوں کو کیا بھروسہ ہے؟ اوپر سے تمہیں بھی کسی غیر کو کیوں دے؟ ہمارے پاس ہماری نظروں کے سامنے رہو۔ آج کل کے حالات سے بہت ڈرتی ہوں میری جان۔ متشمہ کو بھی اچھے لوگ مل گئے ہیں، ورنہ میں اس کے حوالے سے بہت پریشان تھی۔ صبرینہ کو لگا جو تھوڑا بہت کھایا ہے وہ بھی باہر آ جائے گا۔ آگے بڑھ کر اس نے پانی کا گلاس پیا اور خود کو قابو کیا۔ نظروں کے سامنے تو قزان کے ساتھ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ یہ خالہ کیا سوچ رہی ہیں؟ چچی الماش، جنہیں وہ خود بھی نہیں پسند کرتی ہیں، ان کو میری ساس کے عہدے پہ فائز کرنا چاہ رہی ہیں۔ قزان سکورا، بیٹھے رہو تم۔ اسے قزان پہ تب چڑھی تھی۔ تقریباً 2 ہفتے ہونے لگے تھے اس کے اظہار کو
اور یہ آدمی اس نے ابھی تک کچھ نہیں کیا تھا اور وہاں ہر کوئی اینٹری مارنے پر تلا ہوا تھا۔ صبیہ، کیا ہوا؟ خالہ ایک دم سے اس کی خاموشی پر پریشان ہو گئی تھی۔ خالہ، آپ مجھے چچی الماش کے گھر کی بہو بنانا چاہتی ہیں؟ خالہ، آپ کو مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں ہے۔ اس نے جس انداز میں کہا، خالہ ہولے سے ہنس پڑی تھی۔ میری جان، الماش زبان کی تیز ہے، مگر عقیل بہت لاڈلا ہے اس کا، اسے کچھ نہیں کہتی۔ ظاہر ہے اس کی بیوی کو بھی کچھ نہیں کہے گی، اس کا زور صرف ذکی پر چلتا ہے۔ مگر خالہ، میں ابھی صرف 19 سال کی ہوں اور وہ 28 سال کے ہیں۔ ایج ڈفرینس دیکھ رہی ہیں آپ؟ اور میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے تیزی سے کہتے ہوئے سر جھکا لیا تھا۔ صبیہ، عمروں کا فرق اتنا چلتا ہے اور اتنا اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے عقیل۔ خالہ پلیز۔ صبرینہ نے تیزی سے ہاتھ کی پشت اپنی آنکھ پہ رگڑی تھی۔ خالہ ایک دم سے حیران ہو گئی۔ اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ صبیہ، خالہ پلیز، مجھے عقیل بھائی سے شادی نہیں کرنی۔ خالہ پلیز، آپ ادا جان کو سمجھائیں، میں ابھی بہت چھوٹی ہوں۔ میں پرومس کرتی ہوں اپنا سارا خرچہ اٹھا لوں گی، کوئی ہاسٹل ڈھونڈ لوں گی، پلیز تھوڑا سا ٹائم دے دیں، میں آپ پہ بوجھ نہیں بنوں گی۔ اس سے پہلے خالہ اسے سناتی اور گلے لگا کر پیار کرتی۔ زور سے کسی نے بیگ صبرینہ کی پشت پہ مارا تھا۔ صبرینہ کو 1 منٹ کے لیے لگا کہ اس کو سانس نہیں آ رہی ہو۔ اس کے بعد سسک کر غصے سے نم آنکھوں سے پیچھے مڑی، دیکھا تو متشمہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا تھا؟ تشو بہن کو اتنی زور سے مارتے ہیں؟ اس کو 2 لگانی چاہیے۔ خبردار، تم نے اپنے آپ کو بوجھ کہا اور آئی اپنا خرچہ اٹھانے والی۔ زیادہ خود مختار خاتون بننے کی ضرورت نہیں ہے، بچی ہو تو بچی بن کے رہو۔ منع کرو کسی بھی بات سے، گھر کے فرد کی طرح کرو۔ وہ خالہ نہیں، ماں ہے، اور بہن ہوں میں، ہم نے کون سا مائنڈ کرنا ہے؟ یہ آنسو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تشو، ڈانٹ کیوں رہی ہو؟ بچی ہے، ڈر جائے گی۔ سبو میری جان، خبردار، خود کو بوجھ کہا تو نہیں تو میرے سے بھی مار پڑے گی۔ خالہ نے اس کے گرد بازو پھیلائے تھے۔ صبرینہ متشمہ کو گھور کر دیکھ رہی تھی۔ متشمہ نے اس کو آنکھیں دکھائیں۔ صحیح کہتے ہیں، تمہارا نام ہی ڈائن ہے، صبرینہ نے انگریزی میں تیزی سے کہا تاکہ خالہ سن نہ سکیں۔ بتاؤں گی میں تمہیں، اور اپنا چہرہ دیکھو۔ امی، یہ کھانے میں بہت ڈنڈی مارنے لگی ہے، پتہ نہیں کون سا روگ پال لیا ہے اس نے۔ شکل درست کرو نہیں تو پٹائی لگاؤں گی۔ توبہ، اسے کیا ہوا؟ یہ تو واقعی آج ڈائن بنی ہے، پھر لڑائی ہوئی ہے اس لڑکے سے۔ خالہ بھی متشمہ کو دیکھ رہی تھی جو سخت تپی ہوئی لگ رہی تھی۔ صبرینہ اسے غور سے دیکھتی رہی، پھر خالہ سے الگ ہوئی۔ سوری خالہ، میرا وہ مطلب نہیں تھا، مگر میں رشتے کی بات سن کر گھبرا گئی تھی۔ ہاں، اور کیوں نہ میں سیدھا منع کرنے کی بجائے معصوم، یتیم اور مسکین کا رول ادا کروں۔ بریلینٹ سبو۔ وہ بیگ صوفے پر پھینک کر فریج کی طرف گئی تھی پانی کی بوتل نکالنے۔ سین چینج۔ تم اس سے شادی کرو گے کزان؟ کزان اسے ساکت کھڑا دیکھتا رہا تو ہوک دوبارہ سے اسے حکم دینے والے انداز میں بولا تھا۔ یہ کون سا نیا دورہ پڑا ہے اسے؟ ویٹ رکھ کر اسے دیکھتا رہا، پھر گلا کھنکارتے ہوئے بولا تھا، کتنی پی ہے تو نے؟ شٹ اپ، میں اس وقت بالکل سنجیدہ ہوں اور میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تم اینا سے شادی کرو گے۔ یہ تمہاری کون سی نئی گیم ہے اسنیک؟ پہلے تم چاہتے نہیں تھے کہ روکی میری منگیتر نکلے، اب کہہ رہے ہو میں شادی کروں اس سے؟ میں تیرے ابو کا نوکر لگا ہوں کیا؟ کزان نے سینے پہ بازو لپیٹتے ہوئے اسے گھورا تھا۔ مذاق کا وقت نہیں ہے ساکورا، میرا دل عجیب انداز میں گھبرا رہا ہے۔ تم اینا کو پرپوز کر دو، جس وقت تک تم یہ کام نہیں کرو گے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یار، جا کر اپنا دماغ کا علاج کرواؤ۔ تم نے جس لڑکی کے لیے اپنے بازو پہ ٹیٹو بنوایا تھا، اس سے محبت کا کھلم کھلا اظہار کر رہے تھے، اور اب مجھے کہہ رہے ہو کہ اس سے شادی کر لوں؟ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے اسنیک؟ مجھے غصہ مت دلاؤ، میں آج بہت اچھے موڈ میں ہوں۔ میں نے ٹیٹو ریموو کر دیا ہے، میں بس اینا کے ساتھ شرارت کر رہا تھا جیسے سب لڑکیوں کے ساتھ کرتا ہوں، لیکن اب میں چاہتا ہوں اس کی زندگی میں مخلص آدمی آئے، وہ جو اسے ہمیشہ خوش رکھے۔ کزان تلخی سے ہنس دیا تھا۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ میں وہ مخلص انسان ہوں، میں جس کا ماضی اتنا داغدار ہے بقول تمہارے؟ صبرینہ احمد کو ٹینٹ کروں گا۔ اب میں تمہاری نظروں میں ہیرو بن گیا ہوں، میں اب تمہارے مطابق اس کا رائٹ مین ہوں۔ اسنیک کو لگا تھا اس کی آنکھوں میں مرچی سی بھر گئی ہوں۔ کزان کا لہجہ اتنا کٹیلا تھا، دل پہ جا کے لگ رہی تھی اس کی بات۔ تم سے بہتر اس کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اسنیک نے نظریں پھیر لی تھی۔ کیا فرق ہے تم میں اور مجھ میں؟ تمہاری شدت تو مجھ سے بھی زیادہ ہے، تم کیوں نہیں کرتے ہو اس سے شادی؟ وہ میری نہیں ہے ساکورا، اور میں کوئی شدت پسند جذبات اس کے لیے نہیں رکھتا۔ اچھا، اگر میں اس سے شادی کر لوں،
لیکن جب جب مجھے عالم خاندان کی زیادتی یاد آئے گی تو میں اسے اپنے غصے کا نشانہ بناؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ اسنیک ایک دم شوق ہو گیا تھا اور اسے دیکھنے لگا۔ خزان کا لہجہ اور چہرے پہ اتنی پختگی تھی، 1 منٹ کے لیے اسنیک کو لگا وہ سچ بول رہا ہے۔ اسنیک ہنس پڑا۔ ذرا سی حالت خراب ہو جائے تو تم پاگل ہو جاتے ہو۔ تم اسے کچھ کہو گے؟ کیا مذاق ہے؟ میری ماں سب سے پہلے آتی ہے اسنیک، میں تاریخ پھر دہرا سکتا ہوں۔ بلشٹ! اسنیک نے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ ہاں، کہہ سکتے ہو، میں ایسا نہ کروں، مگر اتنا اندھا اعتماد اچھا نہیں ہے اسنیک۔ تم مجھے ٹیسٹ کر رہے ہو؟ اب کی بار خود پہ قابو نہ پا سکا تو اور دہاڑا تھا۔ کس چیز پر؟ تم واقعی روکی کے بارے میں کوئی جذبات نہیں رکھتے نا اسنیک؟ اس نے جس انداز میں پوچھا، اسنیک دیکھتا رہا پھر ہنسا۔ وہ صرف چیلنج تھی میرے لیے اور کچھ نہیں۔ خزان نے تیزی سے اس کا گریبان پکڑا تھا۔ گڈ! اب میں امید کروں کہ میری ہونے والی بیوی تمہاری بھابھی بنے گی، اور ہارم لیس فلرٹنگ تو دور، اس سے ہنسی مذاق بھی اب نہیں کرو گے، ورنہ کیا کرو گے؟ خزان خطرناک مسکراہٹ دیتے ہوئے اس کو چھوڑ کر بولا تھا۔ جس دن وہ خزان ساکورا کی ہوگی، اس دن سب اپنی خیر منائیں۔ تو تم واقعی اس سے شادی کرو گے؟ اسنیک کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ خزان مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو مت لانا، ورنہ تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ خالص بھائیوں والی دھمکی دی ہے؟ خزان شرارت سے بولا تھا۔ اسنیک زخمی انداز میں مسکرایا۔ جو کہنا ہے کہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر مت بھولنا میں اب بھی اس کے لیے پروٹیکٹیو ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ خزان اسے دیکھتا رہا اور سر کو ہولے سے خم دیا۔ ہوک اور بلیک بھی یہی کہہ رہے تھے۔ دغا بازو، تم لوگ میرے دوست ہو یا اس کے؟ اسنیک مسکرایا تھا۔ وہ تمہاری ہی وجہ سے ہمیں پیاری ہے، لیکن ہاں، وہ ہر معاملے میں پہلے آئے گی۔ خزان کھل کر مسکرا دیا تھا۔ سو دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ آئی نو ایپیسوڈ چھوٹا ہے اور 2 دن کے گیپ پر بھی آیا ہے، تو اس کی وجہ ہے کہ ریکارڈڈ فائلز ڈیلیٹ ہو گئی تھیں، مجھے دوبارہ ریکارڈ کرنی پڑ رہی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ سمجھیں گے، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ کمنٹ۔ خدا حافظ۔